پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں کا اعلی صبح حملے کے دوران پہلے سے گراؤنڈ کیے گئے 3 طیاروں اور ایک فیول باؤزر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے اور پاکستان کی افواج پر بہت بڑا حملہ، ایک ایسی خبر جس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے، اور یقین مانے کہ بولنے تک کی ہمت نہیں تھی، اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا دکھ۔ ان پہ ایئر کرافٹ تھے، کئی ایئر کرافٹ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ یہ جو 12 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، یہ صرف فوجی نہیں ہیں۔ 2 بڑے سیریس واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جن کا پاکستان کے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو پی اے ایف پاکستان ایئر فورس کی جو میاں والی ایئر بیس ہے اس پہ حملہ ہوا ہے۔ ملا یعقوب نے کہا کہ پاکستان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور ڈائریکٹ تڑی ہے، ڈائریکٹ دھمکی ہے۔ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب نے بھی یہی کہا، اس نے کہا خبردار آپ نے ان کو نکالا ورنہ اس کی کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کی واپسی کے معاملے پر اب پاکستان سے کھلی جنگ اور پاکستان کے خلاف محاذ جو ہے وہ وہاں پر کھول لیا گیا ہے۔ جبکہ بلوچستان کے اندر 17 فوجی جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہمارے ایئر فورس پہ حملے کر رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ہر روز اپنی ایئر فورس کی تعداد اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے فرانس سے اور دنیا سے جو ہے وہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان کے میاں والی ایئر بیس پر بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹھن تحریک جہاد نے لی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میاں والی ایئر بیس کو حملے کے میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آتنکوادیوں نے میاں والی ایئر بیس میں گھسنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا۔ آتنکیوں نے دیواروں پر سیڑھیاں لگائی اور پریسر میں داخل ہو گئے اور ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوئے۔ میاں والی ایئر فورس بیس پر 9 مئی کو عمران خان کے سمرتھکوں نے تب حملہ کر دیا تھا جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ عمران خان کے سمرتھکوں نے بیس پر آگزنی کی تھی۔ گرفتاری سے ناراض سمرتھکوں نے ایک ایئرکرافٹ کو بھی آگ لگا دی تھی۔ تحریک جہاد ایک آتنکی سنگٹھن ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری موجود نہیں ہے۔ تحریک جہاد پہلے چمن، بولان، سوات کے شیتر کبل اور لکی مروت میں حملوں کی ذمہ داری لے چکا ہے، لیکن کئی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ سنگٹھن کئی حملوں میں شامل نہیں تھا، مگر اس نے حملے کی ذمہ داری لے لی۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ککرموں کا پھل ہے۔ دوستو، پاکستان کے اندر جب بھی امن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بہت زیادہ کوئی دہشت گرد جماعتوں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی دہشت گردی کے حملے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ اوہو اچھا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور کیونکہ اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل انوائرمنٹ زیادہ پولیٹیکل ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 بڑے سیریس واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جن کا پاکستان کے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو پی اے ایف پاکستان ایئر فورس کی جو میاں والی ایئر بیس ہے اس پہ حملہ ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 9 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور آرمی نے یہ فل جو دہشت گرد کا حملہ تھا اس کو ختم کر دیا، مطلب جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جبکہ بلوچستان کے اندر 17 فوجی جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے شہید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ہمارے ایئر فورس پہ حملے کر رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ ہر روز اپنی ایئر فورس کی تعداد اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے فرانس سے اور دنیا سے جو ہے وہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ کہیں سے وہ رافیل خرید رہا ہے، کہیں سے وہ کچھ خرید رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی دہشت گردوں نے پاکستان کے ایئر فورس پہ حملے کیے تھے تاکہ مجھے یاد ہے ایک PC-3 اورین ہوا کرتا تھا جو امریکہ نے پاکستان کو 2 جہاز دیے تھے جو انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے تھے انڈین اوشن ریجن میں اور عربین اوشن میں اور جہاں پہ بھی وہ اڑتا تھا، ظاہری بات ہے۔ لیکن وہ اس کو بھی پارشلی ڈیمیج ہوا تھا۔ اس وقت شاید پاکستان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ہماری ایئر فورس اور نیوی کے انسٹالیشنز پہ حملے کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ وی آر امنگ یو، وی آر سٹنگ ود ان یو، ہم آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 اس میں چیزیں 3 ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کس نے کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہم کدھر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس نے بھی کیا ہے، جس میں پرائمریلی ہمیں ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل ایئر فورس پہ حملہ ہوتا ہے یا فوج پہ حملہ ہوتا ہے
تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اینڈ دا پریزیڈنسی، انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ بہت سارے دوست اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ کس کو زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کو اور فوج کو کی انسٹالیشنز پہ زیادہ حملوں کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی سیریس چیز ہے، اور اب اسلامی جماعتوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ساری کی ساری اسلامی جماعتیں ساری کی ساری جو ہیں، انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ان گروپوں کو بند کر دی، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تسی ساڈے استاد سو، پہلے تو تسی ساڈے جڑا نا بڑے یار سو ہوتے ہون، تسی ساڈے نال اے سارا کچھ بند کرتا ہے، ادھر آؤ تانوں سے پوچھنے ہیں۔ سو یہ اسلامی جماعتوں کو تو اس لیے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اب آپ کو ایک یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرائیو شروع کی ہوئی ہے افغان ریفیوجیز کو، جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، لیگل نہیں اللیگل امیگرینٹس کو نکالنے کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو کویشچن آتا ہے امپورٹنٹ، کہ ان ساری دہشت گرد جماعتوں کا جو تانا بانا ہے وہ افغانستان میں جا کے ملتا ہے، اور ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سورسز سے ان کو ملتی ہے۔ وہ اچھا مزے کی بات ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان دہشت گرد جماعتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرحال ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گوادر پہ جو حملہ ہوا سیکیورٹی فورسز میں، جس میں 17 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، اب وہ گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کر دیا۔ اب اس میں ہوتا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، جب اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو جتنے لوگ حملہ کرنے آتے ہیں ان میں سے بچ کے کوئی نہیں جاتا، کیونکہ فوج اسی وقت اس علاقے کو گھیر لیتی ہے، ساری لا انفورسمنٹ کو بلا لیتی ہے۔ دہشت گرد جماعتوں کا بہت سارے دوستوں کو جن کو نہیں پتہ، میں بتاتا چلوں، ان کا بہت درینہ اور پرانا خواب یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقے پہ قبضہ کر لیا جائے جس کو ہم یہ کہیں جی یہ تو ہمارا علاقہ ہے نا جی، یہ تو پاکستانی فوج کے لیے نو کو ایریا۔ وہ یہ کام پچھلے کتنے سالوں میں آج تک نہیں کر سکے، اور ان کو پتہ ہم آئندہ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز فوج کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بڑی ہیوی پریزنس جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے پاکستان کے اندر۔ آپ جتنے بھی 400 500 ہزار 2000 4000 10,000 بندہ بھی آ جائے تو گورنمنٹ فوج کے لیے، ایئر فورس کے لیے ان کو نیوٹرلائز کرنا کوئی کام نہیں ہوتا، بیکاز یہ پروفیشنل فوج ہے۔